ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والا رہتا تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فقر و فاقے نے ڈھیرے ڈال لیے، ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ، اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو تو میری سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔